بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ خلافت کے حوالے سے جب بھی اہل سنت برادران کے ساتھ ہماری گفتگو ہوتی ہے تو وہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین پر خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے اس پر انہیں ضرور پوری قدرت دے گا، اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن میں بدل دے گا۔ اس آیت کو میں ایک دفعہ دوبارہ پڑھتا ہوں، اس آیت کے ترجمے کو، اور پھر تھوڑا سا اس کے اوپر کومنٹ کرتے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تم میں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین پر خلیفہ بنائے گا۔ اب اہل سنت اس آیت سے استدلال یہ کرتے ہیں، آیت کے ایک حصے کو لیتے ہیں، بس اس حصے کو، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں کہ انہیں زمین پر خلیفہ بنائے گا۔ اس ایک حصے کو لیتے ہیں، پوری آیت کو نہیں لیتے۔ ایک حصے کو لے کر وہ یہ استدلال کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ زمین پر خلیفہ بنائے گا ان کو جو ایمان لائے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، اور چونکہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان خلیفہ بنے ہیں، لہٰذا وہ ایمان والے بھی ہیں، وہ نیک عمل کرنے والے بھی ہیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو خلیفہ بنائے گا۔ تو دیکھو جو خلیفہ بنے ہیں وہ ایمان والے ہیں، وہ نیک عمل کرنے والے ہیں۔ یہ استدلال اہل سنت کی طرف سے کیا جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ آیت کو آدھا پیش کرتے ہیں، پورا آیت پیش نہیں کرتے۔ اسی آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، جیسے کہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، خلیفہ اللہ بنائے گا۔ کیسے بنائے گا؟ جیسے کہ پہلوں کو خلیفہ بنایا تھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلوں کو بھی اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، اور اب بعد والوں کو بھی اللہ ہی خلیفہ بنائے گا۔ خلیفہ بنانا اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اور پھر آگے جو بات کی ہے اسی آیت میں، اگلا جو حصہ ہے اس کا، اور جس دین کو اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے اس پر انہیں ضرور پوری قدرت دے گا، اور وہ ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن میں بدل دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں ان ایمان والوں کو، ان نیک عمل کرنے والوں کو ضرور زمین پہ خلیفہ بناؤں گا، جس طریقے سے میں نے پہلے خلیفہ بنائے تھے جو دین کو پسند بھی کرتے تھے۔ اب ہم ان کے، وہ لوگ دین کو پسند کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، اس کے اوپر ہم کومنٹ نہیں کریں گے۔ اس کے اوپر آلریڈی میں بیان کر چکا ہوں کہ خلیفہ اول کس طرح ایمان لے کر آئے تھے، خلیفہ دوم کس طرح ایمان لے کر آئے تھے، وہ دین میں سے کتنے مخلص تھے، دین پہ کتنا عمل کرتے تھے، دین میں انہوں نے بدعتیں جاری کی تھیں نہیں کی تھیں، کون کون سی کی تھیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک الگ بحث ہے، ایک الگ موضوع ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں بالکل، صرف خلافت کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ تو خلافت کے بارے میں اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان والے بھی ہیں، نیک عمل کرنے والے بھی ہیں، کہ انہیں زمین پر خلیفہ بنائے گا جیسے کہ پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ اب ہمیں قرآن مجید میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو کیسے کیسے خلیفہ بنایا تھا، کس کس کو خلیفہ بنایا اور کیسے کیسے خلیفہ بنایا ہے۔ یہ جو دیکھیں، ایک سورہ یوسف کی ایک آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آیت نمبر 111۔ بے شک اللہ ان سابقہ لوگوں کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں جو خواہ مخواہ گڑھ لی جائے، بلکہ یہ پہلے کی کتابوں کی تصدیق اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ یعنی جو قرآن مجید میں قصے بیان کیے گئے نا،
یہ قصے کہانیوں کے لیے نہیں بیان کیے گئے کہ آپ کا ٹائم پاس کرنے کے لیے بیان کیے گئے، بلکہ یہ عبرت ہے، یہ نصیحت ہے لوگوں کے لیے۔ اس سے آپ نے نتائج اخذ کرنے ہوتے ہیں، سبق آموز قصے ہیں یہ، ان سے آپ نے سبق حاصل کرنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سابقہ اقوام کے قصص بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہی یا ان سے ملتے جلتے معاملات ہمارے ساتھ پیش آئیں تو ہم ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے امور و اختلاف کو ان قصص کی روشنی میں حل کر سکیں، کیونکہ ان قصص میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند اور ناپسند کا واضح اظہار فرمایا ہے۔ مندرجہ بالا آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانی وہی فرمائی ہے کہ ان قصوں کو گڑھی داستانیں نہیں سمجھو، بلکہ یہ قصص اپنے اندر عقل مندوں کے لیے عبرت و نصیحت کا خزانہ ہے۔ آئیے اب ہم قرآن مجید سے تلاش کرتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں خلفاء کس طرح بنائے گئے ہیں، کیونکہ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں سے وعدہ ہے کہ ان کے خلفاء اسی طرح منتخب کرے گا جیسے پچھلی امتوں میں خلفاء منتخب کیے گئے تھے۔ یعنی یہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے، یہ ایسا ہی وعدہ ہے جیسے پچھلی امتوں سے کیا تھا۔ پچھلی امتوں میں بھی اللہ نے ہی خلیفہ مقرر کیے تھے، اور اس امت میں یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اللہ ہی خلیفہ مقرر کرے گا۔ اب ذرا پچھلی امتوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں آدم کو زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ درجہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان فرما رہا ہے۔ اس چناؤ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں جیسی معصوم مخلوق سے نہ رائے لی ہے نہ ان کی بات سنی، کیونکہ اس آیت میں جب فرشتوں نے حضرت آدم کے خلیفہ بنائے جانے پر یہ کہہ کر احتجاج کیا کہ اے اللہ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فتنہ و فساد کرے، تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کی اس بات کو نہیں مانا، بلکہ یہ کہہ کر ان کا احتجاج مسترد کر دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی خلیفہ کے انتخاب میں فرشتوں جیسی معصوم مخلوق کو بھی دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے، کجا کہ غیر معصوم انسانوں کو اس بات کی اجازت ہو کہ وہ خلیفہ منتخب کر سکے۔ دوسری مثال قرآن مجید سے حضرت داؤد علیہ السلام کا انتخاب ہے۔ سورہ سواد کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے داؤد، ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ قرار دیا ہے، تم لوگوں کے درمیان بالکل ٹھیک فیصلے کیا کرو اور نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ یہ پیروی تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف اور واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ خلیفہ بنانے کا حق و اختیار صرف اور صرف میرے پاس ہے، اور ہم یعنی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا ہے۔ اب تیسرے مقام پر آتے ہیں جس میں حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے، سورہ طٰ کی آیت نمبر 29 تا 32۔ سورہ طٰ آیت نمبر 29 تا 32، ترجمہ اس کا ہے کہ موسیٰ نے دعا کی، اے میرے کنبے والوں میں سے اے اللہ، یہ میرے کنبے والوں میں سے، میرے خاندان والوں میں سے میرا بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، اس کے ذریعے میری پشت کو مضبوط کر دے اور میرے کام میں اس کو شریک کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی ہیں اور رسول ہیں، اس کے باوجود بھی یہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے کہ خود اپنے بھائی کو اپنا وزیر مقرر کر لے، بلکہ حضرت ہارون کو وزیر مقرر کرنے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰ کی آیت نمبر 36 میں اس طریقے سے دیا، فرمایا، اے موسیٰ، تمہاری سب درخواستیں منظور ہو گئی ہیں، یعنی جتنی دعائیں تم نے مانگی ہیں ہارون علیہ السلام کے متعلق وہ سب قبول ہو گئی ہیں۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر جانے لگے تو اس مختصر مدت کے لیے بھی قوم کو بغیر قائد و خلیفہ کے نہیں چھوڑا، بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 142، سورہ اعراف آیت نمبر 142، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا، اے بھائی،
تم میری قوم میں میرے خلیفہ بن کر رہو اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فسادیوں کی راہ پر مت چلنا۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ تم میرے خلیفہ بن کے رہو، امت کو نہیں کہہ رہے کہ تم لوگ خلیفہ بنا لو۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ تو 3 وہ مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے نام لے لے کر ان کو بتایا۔ آدم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ تینوں اللہ کے خلیفہ ہوئے۔ اب اس کے علاوہ کچھ عمومی آیات ہیں جن میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ خلیفہ کے چناؤ کا اختیار اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام جیسی معصوم ہستیوں کو بھی نہیں دیا، بلکہ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اس مضمون کو مزید واضح کرنے کے لیے انتخاب خلیفہ کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ قرآن مجید سے چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 165، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کے بعض پر درجے بلند کیے، تاکہ جو چیزیں تم کو دی ہیں ان سے تمہارا امتحان لے۔ تم کو زمین پہ خلیفہ بنایا، کس نے؟ اللہ نے، اور وہ وہی اللہ ہے جس نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا، یعنی اللہ نے خلیفہ بنایا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 14 دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ہم نے ان کے بعد تم کو زمین پہ خلیفہ بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔ ہم نے ان کے بعد تم کو خلیفہ بنایا، یعنی ان کو بھی ہم نے بنایا تھا، اس کے بعد بھی ہم نے یہ خلیفہ بنایا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 73 کو دیکھیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس پر ان لوگوں کو ان کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اور جو لوگ اس کے ساتھ کشتی یعنی کشتی نوح میں تھے نجات دی اور ان کو خلیفہ بنایا، اور جن لوگوں کو ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ڈبو مارا۔ پھر غور تو کرو کہ اللہ جو عذاب ڈرائے جا چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا۔ یعنی نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہی خلیفہ بنائے، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو بھی خلیفہ بنایا۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 39 کو دیکھیں، وہی اللہ ہے جس نے روئے زمین میں تم لوگوں کو خلیفہ بنایا، پھر جو شخص کافر ہوگا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم لوگوں کو خلیفہ بنایا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 74 دیکھیں، اور یاد کرو جب اس اللہ نے تم کو قوم عاد کے بعد خلیفہ بنایا تھا۔ یہ وہ آیات ہیں جو خلافت اور خلیفہ کے بارے میں قرآن مجید میں مرقوم ہیں۔ ان میں سے کسی ایک آیت میں بھی خلیفہ کے چناؤ کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے کے سپرد کرنے کا اشارہ بھی نہیں کیا ہے۔ قرآن مجید دین اسلام کا آئین ہے، جس میں تواتر سے اس بات کو باور کرایا گیا ہے کہ خلیفہ کو منتخب کرنے کا حق و اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے، خواہ وہ صاحب شریعت رسول ہی کیوں نہ ہو، بلکہ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے۔ جس طرح ہر آئین میں آئین توڑنے کو سنگین جرم اور اس کے مرتکب کے لیے سخت سزا موجود ہے، اسی طرح اسلام کے آئین قرآن پاک میں ایسے شخص یا گروہ جس نے قرآن مجید کی تنبیہ اور تاکیدی حکم کے باوجود اللہ تعالیٰ کے اختیار کو چیلنج کرتے ہوئے خلیفہ کے چناؤ میں کسی قسم کا کوئی حصہ لیا تو اس کو قرآن سنگین جرم قرار دیتا ہے اور یوں تنبیہ فرماتا ہے، یعنی جس نے اللہ کے علاوہ کسی نے اگر خلیفہ بنانے کے لیے کوئی جسارت کی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 60 61 3 مسلسل آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے، اس میں سنگین عذاب کی نوید ہے۔ اس میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ سورہ نمل آیت نمبر 60 61 اور 62، بھلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے باغات اگا دیے، ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یہ لوگ غیر اللہ کو اللہ کا ہمسر اور نظیر ٹھہراتے ہیں۔
بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا ہے اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دی ہیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے ہیں اور وہ دریاؤں کے درمیان حد فاصل بنائی ہے؟ تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں اکثر کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ بھلا وہ کون ہے جب مضطر اسے پکارے تو دعا قبول کرتا ہے اور مصیبت کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے اور تم بہت کم عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہو؟ دیکھیں، اس آیت میں چند بہت اہم باتیں ہیں۔ اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اللہ بنا دیا تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے اوپر کیا کیا کام لیے ہیں، کیا کیا کام میں کرتا ہوں، ان کاموں میں سے کسی کام میں اگر تم نے کسی اور کو میرا شریک قرار دے دیا تو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ وہ کام کیا کیا ہے؟ زمین اور آسمان کو پیدا کرنا، آسمان سے بارش برسانا، ہرے بھرے باغات اگانا، باغوں کو درختوں سے اور پھلوں سے بھر دینا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہرانا، غیر اللہ کو اللہ کا ہم اثر اور نظیر قرار دینا، زمین میں قرارگاہ قرار دینا، نہریں جاری کرنا، پہاڑ بنانا، دو دریاؤں کے درمیان حد فاصل بنانا، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنانا، اللہ کا مضطر کی آواز سننا، اس کی مصیبت کو دور کرنا، زمین میں خلیفہ بنانا، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنانا۔ اب دیکھیں، یہ وہ نکات ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی کام، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے تو یہ شرک ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں آسمان سے بارش برساتا ہوں تو یہ شرک ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کرے کہ میں باغات اگاتا ہوں تو یہ شرک ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں اللہ کا ہم اثر ہے تو یہ شرک ہے۔ اگر اللہ کی نظیر ٹھہرا دے تو یہ شرک ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا دے تو یہ شرک ہے۔ اگر وہ کوئی کہے کہ جی زمین نہریں جاری کی ہیں میں نے تو یہ شرک ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جی میں نے پہاڑ بنائے تو یہ شرک ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں نے دریا بہائے تو یہ شرک ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں مضطر کی دعا قبول کرتا ہوں تو یہ شرک ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتا ہوں تو یہ شرک ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں زمین پر خلیفہ بناتا ہوں تو یہ شرک ہے۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کوئی زمین پر خلیفہ بناتا ہے تو یہ شرک ہے۔ سورہ نمل کی ان تینوں آیات میں مسلسل اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہوئے ان امور کا ذکر کر رہا ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور انجام نہیں دے سکتا۔ ان امور کے انجام دینے میں اللہ تعالیٰ منفرد ہے، یکتا ہے اور لا شریک ہے۔ یعنی ان امور میں سے کسی ایک امر میں دخل دینا، جیسا کہ ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، یعنی ان میں امور میں دخل دینا دوسرا معبود بنانے کے مترادف ہوگا جو خالصتاً شرک ہے۔ ان امور میں ایک امر خلیفہ منتخب کرنا بھی ہے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، یعنی خلیفہ کے چناؤ کا اختیار نہ تو کسی نبی کو حاصل ہے نہ کسی رسول کو حاصل ہے، یہ اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، جس میں دخل دینا شرک ہے، اور شرک ایسا گناہ عظیم ہے جس کی بخشش ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، شرک معاف نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں فرمایا، یاد رکھو جس نے اللہ کا شریک بنایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب جس نے بھی اللہ کے علاوہ، اگر ان کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے تو ہمیں قرآن مجید کی وہ آیت دکھا دو جس میں اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا ہے،
اور اگر اس کو سقیفہ میں خلیفہ بنایا گیا ہے تو سقیفہ کی پوری کاروائی شرک باللہ ہے. سقیفہ کی پوری کاروائی شرک ہے، شرک باللہ ہے. اللہ کی قسم سقیفہ کی پوری کاروائی شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ خلیفہ بنائے. اب مختصر سی بات کرتے ہیں، اس ٹاپک کو یہاں پر کلوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، فلاں فلاں اور فلاں تو خلیفہ نہیں تھے. ان آیات کی روح سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ خلیفہ نہیں تھے، لوگوں کو یہ حق اور اختیار نہیں تھا کہ وہ خلیفہ بنائیں. تو لوگوں نے ہی تو حضرت علی کو بھی خلیفہ بنایا ہے. تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے وہ خلیفہ نہیں بن سکتے؟ اب حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے لیے کیا واقعی حضرت علی بھی ایسے ہی خلیفہ تھے جیسے یہ لوگ خلیفہ تھے؟ اس حوالے سے میں 2 احادیث اب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت علی انہی جیسے خلیفہ تھے یا نہیں تھے. پہلی حدیث جو ہے وہ قرآن مجید سے مطابقت رکھتی ہے. خود علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں مدینے کے ایک سفر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا. اچانک ہماری ملاقات ایک بلند قد و قامت بزرگ شخص سے ہوئی جن کی ریش مبارک گھنی تھی اور چہرہ بہت نورانی تھا. اس بزرگ شخص نے بڑے عزت و احترام سے پیغمبر اکرم کی خدمت میں سلام عرض کیا. اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر کہا، السلام علیکہ یا رابط الخلیفہ و رحمت اللہ وبرکاتہ. یعنی اے خلیفہ چہارم، آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، کیا ایسا نہیں ہے؟ یعنی علی کو جو چوتھا خلیفہ کہا گیا ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ رسول اکرم نے اس کی تصدیق فرمائی، اور اس کے بعد وہ نورانی بزرگ شخص ہم سے جدا ہو کر چلے گئے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ عجیب منظر تھا. ان کا چہرہ تابناک تھا اور وہ عظیم شخصیت دکھائی دیتے تھے. پھر انہوں نے مجھے چوتھا خلیفہ کیوں کہا اور رسول اللہ نے اس کی تصدیق کیوں کی؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس بزرگ شخص نے کیسی بات کی ہے اور آپ نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے؟ رسول اکرم نے فرمایا، انہوں نے سچ بات کہی ہے اور دانائی و حکمت کی بات کی ہے، اور سچ یہی ہے کہ آپ چوتھے خلیفہ ہی ہیں. اور فرمایا کہ اے علی، غور سے سنو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے، پس آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے خلیفہ ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ قرار دیا ہے. تو داؤد علیہ السلام اللہ کے دوسرے خلیفہ ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے کہ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرا خلیفہ رہے میری قوم میں. تو ہارون علیہ السلام تیسرے خلیفہ ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرمایا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن انسانوں کے لیے اعلان عام ہے